اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء وہدی ورحمۃ وبشری للمسلمین، اور ہم نے آپ پر ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں ہر چیز کا بیان موجود ہے اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رحمت اور بشارت ہے۔ قرآن اس ذات کا کلام ہے جو زمان و مکان کی قید سے آزاد ہے، اسی وجہ سے اس کلام نے تمام چیزوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ وہ ایک قول ہے، جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاصر عنہ افہام الرجال، یعنی تمام کے تمام علوم کا منبع اور مصدر وہ قرآن ہے، لیکن لوگوں کی سمجھ اس حقیقت تک پہنچنے سے قاصر ہے۔ قرآن کی جس قدر عظمت اور فضیلت ہے، قرآن کی تفسیر کا معاملہ اتنا ہی حساس ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے، من قال فی القرآن برأیہ فاصاب فقد اخطأ، یعنی جو شخص محض اپنی رائے کی بنیاد پر قرآن کی تفسیر کرے گا، اگر اس کی بات اتفاقاً صحیح بھی ثابت ہو جاتی ہے تب بھی اس نے غلطی کی۔ قرآن کی تفسیر کو اس کے مسلمہ اصول اور قواعد کی روشنی میں سمجھنا لازمی ہے، اور اس سے انحراف کسی بھی صورت قابل قبول نہیں۔ مطالعہ تفسیر سے پہلے جن مباحث کا تعارف یہ لازمی ہے، اس میں تفسیر کی تعریف، تفسیر اور تاویل کا فرق، تفسیر کے اقسام، کتب تفاسیر اور مفسرین کا تعارف، اصول تفسیر میں سے تفسیر القرآن بالقرآن، تفسیر القرآن بالسنہ، تفسیر القرآن باقوال الصحابہ اور تفسیر القرآن باقوال التابعین شامل ہیں۔ صورتوں کے مضمون کے اعتبار سے ہم نے جن صورتوں کا انتخاب کیا ہے، اس میں سورہ البقرہ کے ابتدائی 15 رکوع، سورہ الکہف، سورہ یاسین، سورہ لقمان، سورہ الحجرات اور آخری پارہ شامل ہے۔ لیکچرز کے دوران جو میتھڈالوجی ہم اختیار کریں گے، اس میں شرح المفردات یعنی مشکل الفاظ کے معانی، آیت کی تفسیر کے متعلق احادیث، روایات اور مفسرین کے اقوال، سیاق کے ساتھ مطابقت، یعنی ہر آیت کا ایک سیاق ہے اور سورت کا ایک سیاق ہے۔ آیت کی تفسیر کا سورت کے مرکزی مضمون کے ساتھ مطابقت یہ لازمی ہے۔ اس کے علاوہ سائنٹیفک تفسیر، یعنی قرآن کے آیات کے متعلق اعجاز القرآن کے جو مختلف پہلو ہیں، یا سائنٹیفک تفسیر کے حوالے سے جو انکشافات ہیں، اس کے ریفرنسز پرووائڈ کرنا اور اس کا مطالعہ اس سبجیکٹ کے نصاب میں شامل ہے۔